بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ مولانا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ وہ شروع میں ہم نے کوشش کی ہے کہ آج وہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ موسم سرما کا کچھ پیغام اور کچھ باتیں پیاری پیاری باتیں آپ لے کر آئے ہیں۔ بالکل انشاءاللہ تھوڑی سی باتیں کر لیں، اس کے بعد پھر کچھ بہت اسپیشل جو سوالات ہیں میرے پاس، ضرور انشاءاللہ، آپ سے گاہے بگاہے میں پوچھتا رہوں گا، ضرور ان کا انشاءاللہ۔ جواب بھی دینے آپ کو، تو کیا پیغام لے کر آئے؟ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، موسموں کی تبدیلی اور رات اور دن کی آمد میں بندوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان اور بہت بڑا پیغام ہے۔ ابھی ہم موسم سرما سے گزر رہے ہیں، گرمی گئی اور ٹھنڈی آئی۔ اس ٹھنڈی میں ہمارے لیے پیغام ہے۔ ہمیں کڑاکے کی ٹھنڈی کا جو احساس ہوتا ہے، یہ اصل میں جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ٹھنڈی اور گرمی کیوں آتی ہے؟ سائنس اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ہم سائنسی تحقیقات کا انکار نہیں کرتے، سائنس اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن اگر سائنسی معلومات تحقیق اور تجربے سے سامنے میں آتی ہے تو شرعی اسباب قرآن و سنت سے ثابت ہوتے ہیں اور شرعی اسباب ان سے زیادہ قوی ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، اسلام ایڈوانس ہے اور سائنس شریعت کے سامنے بونی ابھی بھی ہے۔ سنیے یہ حدیث، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ہمارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشتکت النار الی ربها فقالت رب اکل بعضی بعضا فاذن لی ان اتنفس فاذن لها بنفسین، نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف، فما وجدتم من حر او حرور فمن نفس جہنم وما وجدتم من زمہریر فمن نفس جہنم۔ یعنی جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی، میرے رب، میرا بعض حصے کو کھاتا جا رہا ہے، اس لیے ہمیں سانس لینے کی اجازت دیجیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک سانس ٹھنڈی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ لہذا جو تم ٹھنڈی اور برودت پاتے ہو وہ جہنم کی سانس کی وجہ سے ہے، اور جو تم گرمی اور تپش پاتے ہو وہ بھی جہنم کی سانس کی وجہ سے ہے۔ گویا ٹھنڈی کا یہ موسم ہمیں جہنم کے زمہریر کی یاد دلاتا ہے۔ زمہریر کیا ہے؟ برف کا جہنم ہے، کیونکہ جہنم میں جہاں گرمی کا عذاب ہوگا وہیں ٹھنڈی کا بھی عذاب ہوگا۔ اس دنیا میں ٹھنڈی کتنی بھی ہو لیکن جہنم کی ٹھنڈی سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ زمہریر میں جب نافرمان سزا پائیں گے تو ٹھنڈی کی سختی سے ان کے جسم پھٹ جائیں گے۔ دوسری طرف گرمی کی بھی سزا ہوگی، ایسی سزا کہ جہنم میں آگ کا لباس ہوگا، آگ کا بستر ہوگا، آگ میں جلنا ہوگا، زقوم کا کھانا ہوگا، جس کا ایک قطرہ زمین پر اگر گر جائے تو زمین کی ساری چیزیں زہریلی بن جائیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ موسم سرما سے، ٹھنڈی کے اس موسم سے سبق لیتے ہوئے جہنم سے بچنے کی تیاری کریں۔ ہمیں کڑاکے کی سردی کا احساس ہو تو جہنم کی ٹھنڈی کو یاد کریں، اس سے اللہ کی جناب میں پناہ مانگیں، اللہ سے جنت کا سوال کریں اور جنت کی پرکیف نعمتوں کو یاد کریں۔ تو یہ تو رہا موسم سرما کا پیغام کہ یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ ہم جہنم کو یاد کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ جہنم سے بچنے کے لیے موسم سرما میں اللہ والے کیا کرتے تھے؟ اسے بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے
کہ اس میں نمونہ ہی نمونہ ملتا ہے۔ موسم سرما کی آمد پر ہم سب ٹھنڈی کے کپڑے خریدتے ہیں اور اس کا انتظام کرتے ہیں، لیکن یہی موسم جب اللہ والوں کی زندگی میں آتا تو اس کا استقبال وہ کچھ الگ طریقے سے کرتے تھے۔ ہر سال موسم سرما اللہ والوں کے لیے موسم بہار بن جاتا تھا، بلکہ اس لیے کہ ٹھنڈی کے موسم میں دن چھوٹا ہوتا ہے اور اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، چنانچہ وہ ٹھنڈی کے دن کو روزہ رکھنے کے لیے غنیمت سمجھتے تھے اور اس کی لمبی راتوں کو قیام اور شب بیداری کے لیے سنہری فرصت سمجھتے تھے۔ اسی لیے کہا گیا کہ الشتاء ربیع المؤمن، یعنی موسم سرما مومن کا موسم بہار ہے۔ قیام کے لیے اس کی رات لمبی ہوتی ہے اور روزے کے لیے اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھنڈی کی آمد کے موقع سے کہا کرتے تھے، مرحباً بالشتاء تتنزل فیہ البرکہ ویطول فیہ اللیل للقیام ویقصر فیہ النہار للصیام، کہ موسم سرما کو خوش آمدید جس میں برکت اترتی ہے، اس کی رات لمبی ہوتی ہے قیام کے لیے اور اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے۔ اور سنن ترمذی کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام فی الشتاء الغنیمہ الباردہ، یعنی موسم سرما میں روزے رکھنا سنہری فرصت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، الا ادلکم الغنیمہ الباردہ، کیا میں تمہیں سنہری فرصت گولڈن چانس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ضرور بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ موسم سرما کے دن میں روزے رکھنا اور اس کی راتوں میں قیام کرنا سنہری فرصت ہے، گولڈن چانس ہے۔ محترم بھائیو اور بہنوں، موسم سرما میں غنیمت سمجھے جانے والے یہی دو کام ہیں کہ اس کے دن میں روزے رکھے جائیں اور اس کی راتوں میں قیام کیا جائے۔ لیکن افسوس کہ آج موسم سرما میں ہمارا رویہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ دینی شعور کی کمی کی وجہ سے ہم میں سے اکثر لوگ غفلت کے شکار ہوتے ہیں۔ اس کے مختصر جو دن ہیں دنیاوی مشغولیتوں میں گزر جاتے ہیں اور اس کی راتیں زیادہ تر سونے اور دیر رات تک بیکار کی باتوں میں گزر جاتی ہیں، یہاں تک کہ کتنے لوگ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھ پاتے۔ ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اللہ والے کیا کرتے تھے اور ان کے مقابلے میں ہم ان دنوں کے حوالے سے کتنے سست اور کوتاہ واقع ہوئے ہیں۔ حقیقت میں راتوں میں قیام ہمارے اسلاف اور اللہ والوں کے معمولات میں داخل تھا۔ ان کے لیے یہ عیب کی بات تھی کہ کوئی ایک دن بھی قیام اللیل نہ کریں، اور موسم سرما کے آتے ہی ان کی خوشی میں اضافہ ہو جاتا تھا کہ اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں اور اس میں اپنی آنکھوں کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ لمبا قیام کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کی تعریف اسی بنیاد پر کرتا ہے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ بلکہ قیام اللیل یا شب بیداری مومن کے لیے شرف کی بات ہے۔ اسی لیے معجم الطبرانی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، جان لو کہ مومن کا شرف اس کی تہجد گزاری ہے، اس کی شب بیداری ہے، کیونکہ اس میں اخلاص پایا جاتا ہے۔ اسی لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے کہ تہجد گزاروں کے چہرے روشن ہوتے ہیں؟
تو انہوں نے کہا کہ لِأَنَّهُمْ خَلَوْا بِالرَّحْمَنِ فَأَعْطَاهُم مِّن نُورِهِ، اس لیے کہ انہوں نے رحمان سے خلوت اختیار کی تو اللہ نے ان کو اپنی روشنی عطا فرمائی، اپنا نور عطا فرمایا۔ لہذا اگر تہجد گزاری رات کے تیسرے پہر میں ہو تو یہ نور علی نور ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین ایسے وقت میں اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے سمائے دنیا پر اترتا ہے، اور نفلی روزوں کی توفیق بڑے شرف کی بات ہے۔ ذرا سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفہ، جو آدمی اللہ کے لیے ایک دن نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کو 70 سال کی مسافت میں دور کر دیتا ہے۔ کتنی مسافت میں؟ 70 سال کی مسافت میں اس کے چہرے سے اللہ تعالیٰ جہنم کو صرف ایک نفلی روزہ رکھنے کی وجہ سے دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا مرتبہ ہے نفلی روزے کا۔ اس لیے جس حد تک ہو سکتا ہو، موسم سرما ہے، اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں، نفلی روزوں کا ہم اہتمام کریں۔ اور ایک آخری نقطہ یہ بھی ہم عرض کرنا چاہیں گے کہ موسم سرما میں جو غربا اور مساکین کڑاکے کی ٹھنڈی سے بچنے کے وسائل نہیں رکھتے، انہیں یہ وسائل ہم مہیا کریں۔ اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں خوشحالی دے رکھی ہے تو انہیں گرم کپڑے دیے جائیں، انہیں کمبل اور لحاف فراہم کیا جائے۔ کیا دیکھتے نہیں کہ آج بھی ایسے لوگ ٹھنڈی میں روڈ پر سوتے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے گزارا کرتے ہیں۔ اللہ نے اگر ہمیں بے نیاز کیا ہے تو ہم ایسے غربا اور مساکین کی مدد کے لیے آگے آئیں تاکہ وہ بھی ٹھنڈی سے بچ سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، صدقہ کر کے جہنم سے بچو اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اخیر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں موسم سرما کے پیغام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا مولانا صاحب، ایک چھوٹی چھوٹی سوالات، ٹائم کم رہ گیا ہمارے پاس۔ جی تو ایک سوال ہے، ایک ہمارے پاس بھیجا، میری ماں نظر مانی تھی جی جی کہ ہر مہینے 3 روزے رکھیں گی۔ وہ رکھتی بھی تھی لیکن اب بڑھاپے کی وجہ سے رکھ نہیں پا رہی۔ کیا ان کو یعنی روزے نہ رکھنے کی وجہ سے گناہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، انہوں نے اگر ہمیشہ اور ہر مہینہ 3 روزہ رکھنے کی نظر مانی تھی اور اب بڑھاپے کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہی ہیں تو ان کو چاہیے کہ قسم کا کفارہ دیں، اور ان سے استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے روزے کا مطالبہ نہیں ہوتا، صحیح ہے، یعنی وہ قسم کا کفارہ دے دیں گی، روزے کا مطالبہ نہیں ہوگا، لیکن قسم کا کفارہ دینا ضروری ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ومن نذر نذرا لم یطقہ فکفارتہ کفارۃ یمین، کہ جس کسی نے نذر مانی اور اس کی طاقت نہ ہو نذر پورا کرنے کی تو اس پر قسم کا کفارہ ہے، لہذا وہ قسم کا کفارہ دیں، یعنی 10 مسکین کو کھانا کھلائیں یا 10 مسکین کو کپڑا پہنائیں، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے رکھ لیں۔ صحیح۔ اچھا، ایک سوال اور بھی ہے کہ بہت ہی آسان سا سوال ہے، اسی چیز سے متعلق ہے کہ میرے بچے کو ہمیشہ نظر لگ جاتی ہے، کیا کریں؟ جی، نظر جو لگ جاتی ہے یہ اصل میں اس وجہ سے ہے کہ عام طور پر ہم اذکار و اورات کا اہتمام نہیں کرتے، اور نظر لگ جانا سب سے پہلے یہ حق ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر حق ولو کان شیء سابق القدر لسبقتہ، کہ نظر لگ جانا حق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کر جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ اور کسی نیک انسان کی نظر بھی کسی کو لگ سکتی ہے، یہاں تک کہ ایک صحابی کی نظر دوسرے صحابی کو لگ گئی تھی۔
مسند احمد کی ایک حدیث آتی ہے، حضرت سہیل بن حنیف صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوبصورت آدمی تھے، ایک دن غسل کر رہے تھے، حضرت ربیعہ بن حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دوسرے صحابی ہیں ان کو دیکھا تو دیکھ کر کے کہا کہ میں نے اتنا خوبصورت جسم کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ وہ غسل کر رہے تھے۔ اسی وقت حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو اٹھا کر کے لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا ہے اور ایسی ایسی بات کہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کو ڈانٹ پلایا، ان پر غصہ ہوئے اور کہا کہ علامہ یقتل احدکم اخاہ حل اذا رأیت ما یعجبک برکت، یعنی تم میں سے ایک آدمی اپنے بھائی کو قتل کیوں کرتا ہے؟ اگر تم کو کوئی چیز دیکھنے کو ملتی ہے اور تم کو وہ چیز بھلی لگتی ہے تو تم بارک اللہ کیوں نہیں کرتے، بارک اللہ کیوں نہیں کہتے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ان کو غسل کرنے کا حکم دیا، چنانچہ انہوں نے غسل کیا اور اس غسل کے پانی کو ان کے پیچھے سے ڈال دیا گیا، چنانچہ وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نظر لگ جانا حق ہے اور بچوں کو بھی نظر لگ سکتی ہے، اس لیے سب سے پہلے نمبر پر خوبصورتی کو چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے، خوبصورتی کو ظاہر کرنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی بچے کو دیکھتا ہے یا کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے اور اس کو وہ چیز اچھی لگتی ہے تو اسے چاہیے کہ کیا کہے؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ، ماشاء اللہ تبارک تعالیٰ، یعنی صرف ماشاء اللہ کہنا کافی نہیں بلکہ ماشاء اللہ تبارک اللہ کہنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات جو نوٹ کرنے کی ہے اور عام طور پر ہم لوگ کوتاہی کرتے ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے کہ ہم اپنے بچوں پر دم نہیں کرتے۔ صبح اور شام میں سنت کا طریقہ یہ ہے کہ بچوں پر دم کیا جائے، کیونکہ بچے عام طور پر ادھر ادھر گھومتے ہیں اور ان کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر کے کچھ لوگ ان کو دیکھیں گے تو نظر لگ سکتی ہے، اس لیے بچوں پہ دم کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو دم کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو دم کرتے تھے اور کہتے تھے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اور فرماتے تھے کہ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں یعنی حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دم کرتے تھے۔ لہذا ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں پہ دم کریں۔ دم کی کلمات اگر ہو سکتا ہے تو ہم اپنے سامعین سے گزارش کریں گے کہ نوٹ کر لیں۔ کلمات کیا ہوں گے؟ اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ جی تو مولانا صاحب ایک اور سوال ہے، بہت ہی یہ بھی کچھ تھوڑا سا اسی سے ملتے جلتے ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بچے کو یعنی کسی کو بھی غصہ بہت آتا ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ جی، غصہ اگر آتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے دل میں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم غصہ کو پی جائیں۔ تو اگر غصہ کو پینے کی اہمیت ہمیں معلوم ہوگی تو آسانی سے غصہ پر کنٹرول رکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں من قدم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء، کہ جس نے بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود غصہ کو پی لیا، اللہ تعالیٰ اسے کل قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے میں بلائے گا اور اختیار دے گا کہ حوروں میں سے جسے چاہے چوائس کر لے۔ تو پہلے نمبر پر غصہ کو کنٹرول میں رکھنے کی فضیلت کیا ہے وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے، اور دوسرے نمبر پر برائی کا بدلہ ہم برائی سے نہ دیں بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں۔ جب برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے کی ہم اپنی عادت بنائیں گے تو ایسی حالت میں ہمارا دشمن بھی دوست بن جائے گا۔ ہاں، اسی طریقے سے آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں اور خود میں کمی تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ آخر کیوں مجھے غصہ آتا ہے۔
ہم معمولی بات پر غصہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہی محاسبہ اصل میں ہم کو متانت اور سنجیدگی کا پیکر بنائے گا. اور اگر غصہ آتا ہے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دو شخص گالم گلوچ کر رہے تھے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان میں سے ایک کا چہرہ بالکل سرخ ہو چکا ہے اور اس کی رگیں پھول رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر اسے وہ کہہ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس لیے غصہ آتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے نمبر پر کہنا چاہیے. اور اسی طریقے سے غصہ کو کنٹرول میں کرنے کے لیے ہو سکتا ہے تو وضو کر لیں، اور اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اور جہاں پر غصہ آیا ہے اس موقع سے ہٹ جائیں، اس جگہ سے ہٹ جائیں. اور غصہ کیوں آتا ہے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اس کے اسباب کو بھی جاننے کی کوشش کریں. غصہ پیدا کرنے کے اسباب سے دوری اختیار کریں گے تو غصہ نہیں آئے گا. اور سب سے اہم جو نقطہ یہاں پر دھیان میں رکھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس پر غصہ کر رہے ہیں اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی معافی کو یاد کریں کہ ہم بحیثیت انسان کے کتنی غلطیاں کرتے ہیں اللہ کی شان میں، لیکن اللہ رب العالمین کو غصہ آتا ہے پر وہ ہمیں معاف کر رہا ہوتا ہے. تو جب اللہ معاف کر رہا ہے تو ہم کسی انسان سے بدلہ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ اگر غصہ آیا تو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اور اس کو معاف کریں. اس طریقے سے ہم اپنے آپ پہ قابو پائیں گے اور غصہ کو کنٹرول میں کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا مولانا صاحب تھوڑا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے کچھ سوالات اور بھی ہیں جو آپ سے ابھی پوچھنا بہت ضروری ہے. ضرور انشاءاللہ. جی ضرور. جواب کے استقبال ہے مولانا صفات علی محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت مفصل اور بہت ہی تفصیل سے بہت ہی پیاری پیاری باتیں کا سلسلہ جاری ہے. اچھا مولانا صاحب ایک سوال اور ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہمارے رشتے دار جو ہم سے جلتے ہیں ہم ان سے کیسا تعلق رکھنا چاہیے، یعنی ان سے کیسا تعلق رکھنا چاہیے جو ان سے جلتے ہیں. جی دیکھیں، سب سے پہلے رشتہ داروں کا بہت حق ہوتا ہے. صحیح. یہاں تک کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الرحم معلقۃ بالعرش، کہ رشتہ داری عرش سے لٹکی ہوئی ہے. وہ کہتی ہے من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، جو مجھے ملائے اللہ اس کو ملائے اور جو مجھے کاٹے اللہ اس کو کاٹ دے. تو کیسی سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے حوالے سے جو رشتہ کو کاٹتے ہیں. بلکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ کاٹ کر کے زندگی گزارنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. نمازی ہے، پرہیزگار ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر رشتہ کاٹ کر کے زندگی گزار رہا ہے تو ایسی وعید بتائی گئی ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور پھر رشتہ داری نبھانے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر اس فائدہ کو بھی ایک آدمی ذہن میں بیٹھائے تو آسانی کے ساتھ میں کٹنے والے رشتہ دار سے بھی جڑ سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں کہ من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جسے یہ بات خوش کرتی ہو کہ اس کی روزی میں بڑھوتری ہو اور اس کی عمر لمبی کر دی جائے، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرے. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ روزی میں بڑھوتری آ جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عمر لمبی کر دی جائے، تو کیا کرنا ہے؟ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کریں. تو اگر یہ احساس ہمارے اندر ہوگا کہ اگر ہم رشتہ داروں کے ساتھ میں مل کر کے رہیں گے، کٹنے والے رشتہ دار سے بھی ملنے کی کوشش کریں گے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہماری عمر میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہماری روزی میں برکت آ رہی ہے. تو ہم کٹیں گے نہیں بلکہ جڑیں گے. اور کٹنے والے رشتہ دار سے جڑنا ہی اصل میں صلہ رحمی ہے. ہاں،
صحیح مسلم کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک رشتہ دار ہیں جو میں ان کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرتا ہوں وہ برا معاملہ کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ بدسلوکی سے پیش آتے ہیں، میں ان کے ساتھ میں اچھے انداز میں معاملہ کرتا ہوں اور وہ نادانی برتتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لئن کنت کما قلت فکأنما تصفهم المل ولا يزال معك من اللہ ظہیر ما دمت علی ذلک، کہ اگر تم ویسے ہی ہو، یعنی ویسے ہی معاملہ کر رہے ہو جیسا تم کہہ رہے ہو، تو یاد رکھو کہ گویا کہ تم اس کے چہرے پر راکھ مل رہے ہو، یعنی راکھ اس کے چہرے پر جھونک رہے ہو، اس کو تم ذلیل کر رہے ہو، تم ذلیل نہیں ہو رہے ہو۔ عام طور پر رشتہ داری میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ہمارا رشتہ دار ہم سے کٹتا ہے اور ہم اس سے بات کرنے جائیں تو انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بھائی میں کیوں آگے بڑھوں، یہ ایک انسان اپنی انا کے خلاف اس کو سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ تیری انا کے خلاف نہیں ہے بلکہ تم اس کو ذلیل کر رہے ہو، کیونکہ تم اس کے پاس جا رہے ہو بات کرنے کے لیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کی طرف سے تیری حفاظت بھی ہوتی رہے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ لیس الواصل بالمکافی، یعنی برابری میں صلہ رحمی کرنے والے کو صلہ رحمی کرنے والا نہیں کہتے، بلکہ اصل صلہ رحمی کیا ہے؟ ولیکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ، اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ اگر رشتہ ہمارا رشتہ دار کاٹ رہا ہے تو ہم اس کو جوڑنے کی کوشش کریں، یہ ہے اصل صلہ رحمی۔ اس لیے ہم بھائی سے عرض کریں گے یا ہمارے سامعین میں جو لوگ بھی ایسے ہوں کہ وہ اپنے رشتہ دار سے ملتے ہیں لیکن ان کے رشتہ دار کٹ رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ کو تو اجر مل رہا ہے نا، اس لیے ایسے رشتہ دار سے صلہ رحمی کرنے کی کوشش کریں۔ اور اصل میں صلہ رحمی یہی ہے کہ کٹنے والے رشتہ دار سے اچھا تعلق بنانے کی ہم کوشش کریں، کوشش کرتے ہیں اپنی پوری۔ جی۔ اور مولانا صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے جو کہ کافی مشکل سوال بھی ہے، جو اکثر لوگ ہم سے کیا کرتے ہیں کہ کبھی کبھی شیطانی وسوسے آتے ہیں، جی جی، یعنی کہ دنیا کو کس نے بنایا، اللہ کون ہے، نماز میں بھی ایسے خیالات آ جاتے ہیں، حالانکہ نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں، جی جی، یعنی نماز میں بھی اس قسم کے، یہ تو بہت مفصل موضوع ہے، جی جی، تو اس کا آپ چاہیں تو اگلے ہفتے بھی جواب دے سکتے ہیں، جی، مگر ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اپنے بازو پر جو ٹیٹو وغیرہ بنواتے ہیں نا یہ لوگ، یہ اس کا یہ کیسا ہے؟ جی، ٹیٹو بنانا اس کو ٹیٹو کہتے ہیں، ٹیٹو یا بدن پر گوندنا یا گودنا یا گدوانا، اس کو ٹیٹو بنانا کہتے ہیں، یہ اصل میں ناجائز ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے انسان پر جو گوندتا ہے یا گوندواتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن الواشمۃ والمستوشمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوندنے اور گندوانے والیوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اس لیے گوندنا، گندوانا یا ٹیٹو بنوانا یا ٹیٹو بنانا دونوں ناجائز ہے۔ اور اگر کسی آدمی نے بچپن میں ٹیٹو بنوایا تھا، گندوایا تھا اپنے ہاتھ وغیرہ پہ، تو اس نے توبہ کر لی ہے اور اس کو پتہ چل گیا کہ اسلام میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے، تو اس کو ختم کرنا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ جہالت کی وجہ سے انہوں نے پہلے کر لیا تھا، تو اس کو ختم کرنا ضروری نہیں ہے، اور اگر ختم کر لیں تو اچھی بات بھی ہے۔ اور میڈیکل سائنس میں ٹیٹو کو دائل کرنے کے طریقے بھی دستیاب ہیں، لیکن اگر کسی بھائی نے غلطی کا احساس ہوا، توبہ کر لیا اور آپریشن سے اس کو ختم نہ بھی کیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، البتہ اس کو چھپا کر کے رکھے۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا مولانا صاحب، ایک بات پہ بہت سارے سوالات اور بھی باقی تھے، مگر وہ آخر میں چلتے چلتے ہمارے پاس کوئی 2 منٹ کے قریب باقی ہیں، تو 2 سے 3 منٹ باقی ہیں، تو اس میں ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک چھوٹے سوال کا جواب اگر دے پائیں، یہ جو آرگن کی ٹرانسپلانٹیشن، اعضا کی پیوند کاری جو ہوتی ہے، جی جی، اس کے بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ اعضا کی پیوند کاری کا خلاصہ اگر ہم کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر انسانی جسم میں ضرورت کے تحت جانور
یا جمادات وغیرہ کے حصے لے کر کے پیوند کاری کیے جا رہے ہیں، جیسے عام طور پر دانت وغیرہ لگواتے ہیں لوگ، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے کی ناک لگوائی تھی، حالانکہ سونا استعمال کرنا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کی دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ایک آدمی کے کسی جسم کے حصے سے گوشت کاٹ کر کے اسی آدمی کے جسم میں اس کی پیوند کاری کی جا رہی ہے اور یہ ضرورت کے تحت ہو رہا ہے تو یہ بھی جائز ہے، جیسے عام طور پر کینسر کے مریض ایسا کرتے ہیں۔ ایک تیسری شکل اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کسی زندہ آدمی کا عضو لے کر کے کسی دوسرے آدمی کے جسم میں پیوند کاری کی جا رہی ہے تو اس کے لیے بنیادی طور پر شرط یہ ہے کہ اس کا مقصود دوسرے آدمی کی جان بچانا ہو، اور دوسرے آدمی نے یعنی پہلے آدمی نے اجازت بھی دی ہو، اور اگر پہلے آدمی سے یہ عضو لیا جا رہا ہے تو عضو دینے کی وجہ سے نقصان بھی نہ ہو رہا ہو، اور تجربہ کار ڈاکٹر بھی بتائے کہ واقعی اس عضو کو دوسرے آدمی میں لگایا جائے گا تو اس سے صحت کا غالب امکان پایا جاتا ہے۔ اور اگر یہ عضو مردہ سے لیا جا رہا ہے تاکہ زندہ کے جسم میں اس کی پیوند کاری کی جا سکے تو ضروری یہ ہوگا کہ خود اس نے بھی اپنی زندگی میں اجازت دی ہو، اور اسی طریقے سے مرنے کے بعد اس کے ورثہ بھی اجازت دیں، کیونکہ موت کے بعد وہی اس کے ولی ہیں۔ یہ خلاصہ رہا اس مسئلے کا۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آخر میں دعائیں کلمات۔ جی، اخیر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرمائے، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، کورونا وائرس کی اس وبا کو ہم سے ٹال دے، ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس دنیا میں زندہ رکھے تو ایمان پر زندہ رکھے، اور وفات دے تو ایمان پر وفات دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔